اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو، قرآن کو، کتاب کو 300 جزیروں میں پہنچانے والا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سارے کارنامے، یہ ساری خدمات عظیمہ، یہ سارا پہلو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کو لا کر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ انجینئر مرزا علی، اس کے ٹاؤ بڑے پیدا ہو گئے، پتہ نہیں کس مدرسے کا یہ رکھوالا ہے، یہ تو انجینئر ہے نا۔ آپ دودھ سے متعلق اس سے پوچھو، یہ دودھ خراب ہے، صحیح ہے، اس میں پانی زیادہ ہے یا کم ہے۔ آپ اس کو نقشہ بنانے کے لیے پوچھیں، گھر کا نقشہ کیسے بنے گا، دروازہ کیسے بنے گا، عمارت کیسی بنے گی، آپ انجینئر سے اس متعلق پوچھیں، وہ پلمبری کا کام جانتا ہوگا، لیکن وہ حدیثوں کو کھنگال رہا ہے، اردو کتابوں کو کھول کے نئی نسل کو، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور یقین جانیے، جس کے دل میں صحابہ اہل بیت کی محبت ہوگی اور وہ 10 دن صرف انجینئر کی بات سنے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے دل و دماغ کے اندر صحابہ کی عظمت نہیں رہے گی، اس کے دل و دماغ کے اندر صحابہ اہل بیت کی محبت نہیں رہے گی، اس کے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ بھئی امیر معاویہ نے تو یہ کیا تھا، معاذ اللہ وہ منافق تھے، معاذ اللہ انہوں نے جنگیں لڑی تھی، معاذ اللہ انہوں نے تلواریں اٹھائی تھی، یہ ساری باتیں۔ عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا باغی گروہ ہوگا، اور وہ باغی گروہ امیر معاویہ کے لشکر سے پایا گیا تو امیر معاویہ معاذ اللہ وہ باغی ٹھہرے۔ یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے ہمارے اسلاف اکابر علماء نے اس کے جوابات دے دیے ہیں۔ اور ذکر معاویہ جب بھی بیان ہوتا ہے، ذکر معاویہ جب بھی بیان ہوتا ہے، سیاہ چہروں پہ بغض عیاں ہوتا ہے۔ عجیب کرامت ہے نام معاویہ کی، نام یہاں لیتے ہیں درد وہاں ہوتا ہے۔ میرے واجب الاحترام، قابل احترام دوستو، ساتھی، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب، ماہ مقدس اور محترم معظم مہینہ تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے اہم گفتگو چل رہی تھی، اور اس جمعۃ المبارک کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو آگے کرنی تھی، لیکن چند ساتھیوں کے اصرار پر دوبارہ اثر نو خال المسلمین، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، فاتح عرب و عجم، نفس دنیا سے زیادہ حکمرانی کرنے والا، پیغمبر کا برادر نسبتی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، رتبہ اور خدمات عظیمہ وہ آج کی نشست میں گوش و گزار کی جائے گی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تھے صلح حدیبیہ کے مقام پہ، لیکن انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ حالات کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ سن 8 ہجری کو اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہترین اسلوب ہے اور بہترین خوبی ہے۔ ان خوبیوں میں ایک خوبی جو بات پہلے رکھی گئی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک کفاروں کے ساتھ مل کر کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ یہ ایک بہترین خوبی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور چند عرصہ انہیں نبی علیہ السلام کی رفاقت، نبی علیہ السلام کی معیت، نبی علیہ السلام کے ساتھ انہیں نصیب ہوا،
تقریباً 4 سال کا عرصہ ہے۔ ان 4 سالوں میں نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اعتماد فرمایا، یہاں تک کہ خطوط لکھنے کے لیے امیر معاویہ کو بلوایا جاتا، خطوط پڑھنے کے لیے امیر معاویہ کو بلوایا جاتا، ساتھ سفر کے لیے امیر معاویہ کو بلوایا جاتا، وضو فرمانے کے لیے امیر معاویہ کو بلوایا جاتا، لٹریچر پڑھ کر سنانے کے لیے امیر معاویہ کو بلوایا جاتا، نبی علیہ السلام قرآن پاک لکھوانے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلواتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ آپ تراجم اٹھائیے، قرآن کریم کے تفسیروں کو اٹھائیں اور اس آیت کے ذیل میں علماء مفسرین نے کن کن کے نام لکھے ہیں آپ خود دیکھ لیں گے۔ ان میں 19 کاتبان وحی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 نمبر پر نام آتا ہے کہ وہ بھی کتابت کرنے والے تھے، قرآن پاک کو لکھنے والے تھے، اور یہی تو نبی علیہ السلام کا اعتماد رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے انہیں رازدار بنایا۔ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب ایک شخص کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام نے تو حضرت حذیفہ کو رازدار بنایا تھا، وہاں بھی رازدار ہے، یہاں بھی نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ سے بھی فرمایا صاحب سر معاویہ، میرا رازدار ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، پیچھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہم رکاب، ہم سفر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہم کسی بڑے پیر کے ساتھ، بڑے کسی ولی کے ساتھ، بڑے کسی عالم دین کے ساتھ، علامہ کے ساتھ، کوئی مولانا طارق جمیل کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں اگر سفر کرے یا بائک پہ سفر کرے، وہ کس قدر خوش ہوگا کہ میں اتنے بڑے عالم دین کے ساتھ، ولی کے ساتھ، پیر و مرشد کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے، اور ان کا جسم میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا، اور ان کی تبرکات اور برکات و فیوزات، انوارات کی بارشیں میرے جسم و اطہر پہ ہو رہی تھی، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ یہ تو بعد کے زمانے کی بات ہے، لیکن 1440 سال پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رخت سفر اور ہم رکاب ہونے والے، ہم سفر ہونے والے کتنے خوش نصیب لوگ تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا، نبی کو تو معلوم تھا پیچھے بیٹھے ہیں، ان کا جسم کا کون سا حصہ میرے پیٹھ کے ساتھ لگ رہا ہے۔ پوچھ لیا امیر معاویہ، یہ بتلاؤ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے پشت کے جانب لگ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا آقا میرا پیٹ جو ہے وہ آپ کے پیٹھ کے ساتھ لگ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت دعا دی، اللہم املہ بالعلم والحلم، اللہ تیرے پیٹ کو علم سے بھی حلم سے بھی بھر دے۔ یہ نبی علیہ السلام دعا دے رہے ہیں۔ وہ علم، بڑے بڑے عیسائی آتے تھے مناظرے کے لیے، دربار سجا ہوتا، لیکن ایک بھی ایسا نہیں جس کو کسی ماں نے جنا ہو امیر معاویہ کے سامنے وہ ہم کلام ہو، امیر معاویہ کے سامنے بحث و مباحثہ کر سکے، امیر معاویہ کے سامنے وہ مناظرہ کر کے جیت کے جا سکے، ایسا کسی ماں نے جنا نہیں تھا۔ بڑی تاریخ ہے اس کے اندر، علمی گفتگو ہے اور مناظرہ ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے۔ ایک تو یہ کہ سامنے دعا دینا، ایک نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر اللہ کو مخاطب بنا کر کہہ رہے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ، نبی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سر کو جھکا رہے ہیں، نگاہوں کو جھکا رہے ہیں، مصلی پہ، مسجد پہ، صحن کعبہ پہ، صحن مسجد نبوی پہ نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ اسے کتاب کا، قرآن پاک کا علم عطا فرما، اسے حساب کتاب کا، دنیا کا کوئی ریاضی دان، کوئی میتھمیٹکس، کوئی اس طرح کے ریاضی دان اور حساب کتاب کا ماہر امیر معاویہ کے سامنے آ کے ٹکا ہی نہیں، چونکہ پیچھے دعائیں نبوی تھی، نبی علیہ السلام کی دعا پیرا داری کر رہی تھی، بلند و بالا مقام پر ان کو فائز کیا ہوا تھا۔ اللہ معاویہ کو کتاب کا، قرآن پاک کا علم دے،
حساب کتاب کا ماہر بنا اور اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ کبھی نبی دعا دے رہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بی، اللہ معاویہ کو ہادی بنانا، مہدی بنانا، اور ہادی کہتے ہیں جو سیدھے راستے کی طرف لے جانے والا، سیدھے راستے پہ چلنے والا، ہادی بنانا، پھر مہدی بنانا، اس کو سیدھے راستے کی طرف یہ لوگوں کا رہنمائی کا ذریعہ بنائے، خود بھی سیدھے راستے پر ہو، اوروں کو بھی سیدھے راستے پر لے جانے والا ہو، واہدی بھی، اور اس کے ذریعے ہدایت کو، روشنی کو، نور کو، دین کو، اسلام کو پھیلانا۔ یہ نبی علیہ السلام دعا دے رہے اللہم مکن لہ فی البلاد، اللہ اسے روئے زمین کا حاکم اور جرنیل بنانا، حکومت اور سلطنت اور بادشاہت اسے نصیب فرمانا۔ سینکڑوں دعائیں، تقریباً 22 کے قریب احادیث اور روایات موجود ہیں۔ انجینئر مرزا علی کہتا ہے کہ اس پر کوئی فضیلت پر حدیث نہیں ہے۔ انسانی عقل حیران رہ جاتی۔ بخاری شریف اٹھائیے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، پھر مسلم شریف اٹھائیے، مسلم میں حدیث موجود ہے، ترمذی اٹھائیے، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، مسند بزار کے اندر حدیثیں موجود ہے۔ تقریباً 22 کے قریب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام پر، فضیلت پر، بلندی پر ارشادات موجود ہیں۔ اگر ایک بھی روایت نہ بھی ہو، چلو ہم مان لیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے ایک بات مان لیتے ہیں، کوئی حدیث فضیلت پر نہیں ہے، تو بتلاؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی نہیں تھے؟ صحابی تو تھے نا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منع کر دیا تھا جب کوئی بات خلاف کر رہا تھا، دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ، چھوڑ دو اس گفتگو کو۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ٹھہرے ہیں، تم کیسے بات کر رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہلے ایمان لانے والے، چاہے وہ انصار ہو یا مہاجر ہو۔ مہاجر کہتے ہیں جو مکہ میں ایمان لائے اور انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ والانصار، اور جنہوں نے مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، مدینہ میں جنہوں نے صحابہ کرام کی ویلکم کی، مدد کی، خیر مقدم کیا، جو مکہ سے آنے والے، ان کو انصار مدینہ کہتے ہیں۔ انصار نصر سے، نصر مانا مدد کرنے والے، وہ صحابہ جو وہاں پر ایمان لائے مدینہ میں اور پھر صحابہ کرام کی مدد کی، مکہ مکرمہ میں جو ہجرت کر کے آنے والے ہیں، ان کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ تو بات ہو گئی کہ مہاجر ہو یا انصار ہو، پہلے ایمان لانے والے یہی طبقہ۔ والذین اتبعوہم، اور جو ان کی اتباع میں آنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اب وہ بعد میں ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، یا صلح حدیبیہ کے مقام پر ایمان لانے والے، یا مکہ فتح ہوتے ہوئے ایمان لانے والے، یہ سب والذین اتبعوہ، اور جو ان کی اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے ایمان لانے والے۔ اب سب پر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم لگا دیا، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم سب سے راضی ہیں، چاہے وہ مہاجر ہو یا انصار ہو، چاہے صلح حدیبیہ میں ایمان لائے، فتح مکہ میں ایمان لائے، یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ نے سب پر ایک حکم لگا دیا کہ سب سے اللہ راضی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سب سے ہم نے بھلائی کا، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں صحابی کا مقام کتنا بلند ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہتے ہیں کہ کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، احادیث صحیحہ موجود ہے، احادیث حسان موجود ہے، بخاری، ترمذی، مسلم، مسند بزار، مسند احمد کی روایات موجود ہے، تاریخ ابن عساکر کی روایات موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، ان کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابیہ،
اور ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی صحابی ہے. ایک یزید امیر معاویہ کے بھائی بیٹے ہیں وہ الگ ہے. بھائی جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یزید بن ابی سفیان ہے, وہ صحابی ہے. اور بہن جو ہے ام حبیبہ حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی ہے. کتنے خوش نصیب گھرانہ ہیں اور کتنے خوش نصیب افراد اور لوگ ہیں کہ ہر شخص صحابی کی فہرست کے اندر داخل ہے. اور نبی علیہ السلام نے انہیں دعائیں دی ہیں ہر موقع پہ. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, غسان کے شہر کا ایک شہزادہ آیا, اس کا نام کتاب میں لکھا ہے وہ شہزادہ تھا. اور وہ آنے کے بعد نبی علیہ السلام سے کہنے لگا میں آپ کے پاس آیا ہوں ملاقات کے لیے, اور میں اب جا رہا ہوں, آپ کی زیارت کے لیے میں آیا تھا. عیسائیت سے اس کا تعلق تھا, اور کہنے لگا میں نے آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آیا, اگر آپ قبول فرمائیں تو میں آپ کو وہ عنایت فرماؤں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ہم قبول کرتے ہیں. کہا وہ کچھ فاصلے پر ہے, میرا کجاوا پڑاوا وہاں پر ہے, وہ سامان وہی رکھا ہے آپ کا ہدیہ, تو آپ میں وہ کسی کے ہاتھ میں بھیج دوں اگر آپ کسی کو بھیج دو. تو نبی علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے امیر معاویہ سے اشارہ فرمایا کہ آپ جائیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم سنتے ہی چل پڑے. یہ غسان شہر کا جو شہزادہ تھا یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کو کہا مجھے بھی ساتھ سفر کر لو. کہاں تک ہے؟ کہا مدینہ سے تھوڑا باہر ہے, 6 میل. 6 میل, 1 میل کہتے ایک اونٹ کے 1000 قدم کو. 6 میل تک وہ کہنے لگا کہ میرا جو سامان ہے پڑا ہوا وہاں پہ رکھا ہے. کہا اچھا مجھے سوار کر لو اپنے ساتھ. کہا کہ نہیں, تم کمی ہو, تم نوکر ہو, تم غلام ہو, تمہاری اوقات ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو شہزادے ہیں, تم میرے ساتھ بیٹھو گے, تمہارا کمپیئر کیسے میرے ساتھ, موازنہ کیسے ہے میرے ساتھ. امیر معاویہ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر مجھے سوار نہیں کرتے کم از کم جوتی دے دو. اس نے کہا جوتی بھی نہیں دوں گا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھوڑے کے پیچھے دوڑتے رہے. بالآخر وہ 6 میل وہاں پہنچا وہ شہزادہ, اور اپنا سامان سے ہدیہ نکالا اور کہا یہ لے جاؤ. اب وہاں سے وہ لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چپل ان کے پاس نہیں یا راستے میں وہ چپل ٹوٹ گئی تھی, تو وہاں سے وہ نبی علیہ السلام کا ہدیہ لے کر واپس آئے. تو نبی علیہ السلام نے چہرہ دیکھا, عرب کی زمین ہے, ریت ہے, صحرا ہے, گرم ہے اور گرمی کی شدت ہے, پسینہ بھی شرابور ہے, گرد و غبار ہے, آبر آلود ہے. امیر معاویہ سے پوچھ لیا امیر معاویہ کیا ہوا, کیسے گئے تھے؟ کہا اس طرح میں گیا تھا. کہا اچھا اس نے اپنے ساتھ سوار نہیں کیا؟ کہا نہیں. اس نے یہ جملہ کہا. نبی علیہ السلام نے سب کچھ سننے کے بعد ایک جملہ فرمایا, امیر معاویہ آپ نے واپس کیوں نہیں آ گئے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ کا حکم تھا, بس میں چپل بغیر چل پڑا, بس آپ کا حکم تھا, پاؤں جلے گا تو جل جائے, آپ کا حکم ہوتا جسم کو بھی جلانا تو امیر معاویہ جسم بھی جلا دیتا. ایسے لوگ تھے. نبی علیہ السلام نے اس وقت دعا دی, احلمہم من امتی معاویہ, میری امت میں سب سے بڑا بردبار, تحمل مزاج اور برداشت والا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. بڑا برداشت کیے ان لوگوں کو, دیکھتے تھے جانتے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن لوگوں نے شہید کیا, صرف اشارے کے منتظر تھے. خلیفہ وقت سے اجازت مانگ رہے تھے کہ آپ اجازت دو تو ہم ان کا ابھی قلعہ گما کر دیں, ان بلوائیوں کو ٹھکانے لگا دیں. خلیفہ وقت پر تلوار کیسے چلائی ان لوگوں نے, بس یہ تھوڑی سی بات ہوئی. اس سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ یہاں تک تو مکمل ہو گیا کہ یہ غسان کے شہزادے نے کمی کا, نوکر کا, خادم کا, غلام کا, یہ حضرت امیر معاویہ اس وقت 24 سال کی عمر میں تھے. 34 سال بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا. دور حکومت جب آیا تو غسان کے علاقے میں فوج کشی ہوئی
اور فوج حملہ کرنے کے لیے وہاں پر اس ملک کو فتح کرنے کے لیے گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جب وہاں پہنچے 6000 قیدی گرفتار ہوئے، اور ان قیدیوں میں سب سے آگے جو تھا وہ یہی شہزادہ تھا غسان شہر کا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا، فوراً پہچان لیا امیر معاویہ نے، کہا یہ وہی شخص ہے جس نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا تھا۔ پہچاننے کے بعد امیر معاویہ نے فرمایا اس شخص کے ہاتھ اور پاؤں سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھولو اور اس کو مہمان خانے پہ لے جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد اس کو صحیح سے کھلاؤ پلاؤ، 1 مہینے تک اس کی مہمان نوازی کرو۔ 1 مہینے تک اس کی مہمان نوازی ہوئی۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو 2000 درہم بھی دو، اور اس کے ساتھ 6000 جو قیدی بھی آئے تھے ان سب کو رہا کرو۔ یہ شخص جاتے جاتے پیچھے پلٹ کے امیر معاویہ کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو مجھے وہی لگ رہا ہے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا یہ ہے کون؟ کہا یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تو یقین ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا میں نے ان کے ساتھ کیا تھا اور میرے ساتھ یہ کیا برتاؤ ہو رہا ہے، لیکن وہ جا نہیں رہا تھا، واپس پلٹ گیا امیر معاویہ کے پاس اور کہا کہ مجھے بھی آپ اسلام کا کلمہ پڑھائیے جس کے اندر یہ اخلاق ہے، اور آپ کو میں پہچان لیا ہوں، آپ وہی تھے جن کو میں نے کمی کہا تھا، نوکر کہا تھا، غلام کہا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے تجھے پہلے ہی پہچان لیا تھا، لیکن پہچاننے کے بعد میں نے تجھے خبر تک نہیں ہونے دی۔ ایسا نہ ہو تو سمجھے کہ ہم تیرے ساتھ اچھا برتاؤ اس لیے کر رہے ہیں کہ تجھے رہائی کریں گے، تجھے اسلام کی تعلیمات دکھائیں گے، نہیں، تیرا اپنا ذاتی فعل ہے۔ ہم نے تیرے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کیا، چونکہ ہمارا دین اسلام کا کرچل اور تہذیب اور تمدن اور تعلیم یہی سکھاتی ہے۔ تمہاری تعلیم شاید یہی سکھا رہی ہوگی کہ جس میں ایک خادم کے ساتھ تمہارا یہ برتاؤ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ غسان شہر کا شہزادہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کلمہ اسلام پڑھتا ہے۔ 64,65,000 مربع میل پر 20 سال تک حکومت کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کارنامے دیکھیں، سارے صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین نے اعتماد فرمایا۔ امیر حضرت ابوبکر صدیق 2 سال خلافت میں رہے اور یہ ملک شام کے گورنر رہے امیر معاویہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حکومت کیے، 10 سال، اور 10 سال میں امیر معاویہ شام کے علاقے کے گورنر رہے۔ بیت المقدس فتح کر کے جب آ رہے تھے اسی راستے سے، شام کے علاقے سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، دیکھا جسم میں خوبصورت لباس پہنے۔ حضرت عمر تو اس چیز سے بہت خفا ہوتے تھے کہ میرا گورنر ہو اور اس طرح دنیا پہ راج کرے، یہ برداشت نہیں ہے۔ فوراً امیر معاویہ کو کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، جسم پہ اتنا مہنگا سوٹ اور لباس؟ انہوں نے فوراً ایک لباس اتار کے دکھایا، اندر پیون لگے کپڑے میں پہنتا ہوں۔ وہ تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہان آتے ہیں اور عیسائی وفد آتا ہے، ان سے ملاقات کرنے کی وجہ سے میں یہ لباس پہنتا ہوں تاکہ ان کے سامنے اسلام کی تصویر رعبدار انداز میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو رعبدار بنایا تھا، خوبصورت انسان تھے اور رعبدار انسان تھے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا امیر معاویہ تلوار نہیں چلاتے تھے، صرف آنکھیں اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ملکوں کو فتح فرماتے تھے، صرف قدم بڑھاتے تھے، اللہ تعالیٰ شہروں کو فتح فرماتے تھے۔ کیساریہ جیسا شہر جس میں 300 بازاریں لگا کرتی تھی اور 1 لاکھ پولیس روزانہ گشت کیا کرتی تھی، اس شہر کو بھی فتح کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیچ میں جامع مسجد، سب سے بڑی مسجد بنانے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں کے نام رجسٹر کروانے والے کہ یہ بچہ گھر میں ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی جب تک یہ کھائے گا پیے گا نہیں، اپنے ہاتھ سے اس وقت تک بیت المال سے اس کو پیسے ملیں گے، اس کا وظیفہ اور سیلری اور تنخواہ اس بچے کی بیت المال سے جاری ہوگا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی کے کئی پہلو ہیں، اسلام سے بھی پہلے اور اسلام لانے کے بعد، پھر 4 سالہ رفاقت نبی علیہ السلام کے ساتھ، پھر 30 سال خلفائے راشدین کے ساتھ، پھر 20 سالہ ان کی حکومت، یہ تقریباً 78 سالہ ان کی تاریخ رہی ہے۔ سن 60 ہجری کو ان کی وفات ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ تو واضح ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا،
میری امت میں سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کرنے والا، سمندری کشتی بنانے والا، سمندری راستے سے جہاد کرنے والا جو ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب لکھ دیا ہے۔ دنیا جانتی ہے یہ بحری بیڑا بنانے والا اور اس کشتی کو آباد اور موجود سب سے پہلے جس نے اس کو بنایا ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 1700 بحری بیڑا تیار کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو، قرآن کو، کتاب کو 300 جزیروں میں پہنچانے والا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے کارنامے، یہ ساری خدمات عظیمہ، یہ سارا پہلو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کو لا کر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ انجینئر مرزا علی، اس کے ٹاؤ بڑے پیدا ہو گئے، پتہ نہیں کس مدرسے کا یہ رکھوالا ہے، یہ تو انجینئر ہے نا۔ آپ دودھ سے متعلق اس سے پوچھو، یہ دودھ خراب ہے، صحیح ہے، اس میں پانی زیادہ ہے یا کم ہے۔ آپ اس کو نقشہ بنانے کے لیے پوچھے، گھر کا نقشہ کیسے بنے گا، دروازہ کیسے بنے گا، عمارت کیسی بنے گی، آپ انجینئر سے اس متعلق پوچھیں، وہ پلمبری کا کام جانتا ہوگا، لیکن وہ حدیثوں کو کھنگال رہا ہے، اردو کتابوں کو کھول کے نئی نسل کو، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور یقین جانیے جس کے دل میں صحابہ اہل بیت کی محبت ہوگی اور وہ 10 دن صرف انجینئر کی بات سنے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے دل و دماغ کے اندر صحابہ کی عظمت نہیں رہے گی، اس کے دل و دماغ کے اندر صحابہ اہل بیت کی محبت نہیں رہے گی، اس کے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ بھئی امیر معاویہ نے تو یہ کیا تھا، معاذ اللہ وہ منافق تھے، معاذ اللہ انہوں نے جنگیں لڑی تھی، معاذ اللہ انہوں نے تلواریں اٹھائی تھی، یہ ساری باتیں۔ عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا باغی گروہ ہوگا اور وہ باغی گروہ امیر معاویہ کے لشکر سے پایا گیا تو امیر معاویہ معاذ اللہ وہ باغی ٹھہرے۔ یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے ہمارے اسلاف اکابر علماء نے اس کے جوابات دے دیے ہیں۔ بابا اردو کی کتابیں پڑھ کے تمہیں سوال اور جواب سمجھ میں نہیں آئے گا، اردو کی کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹری اور میڈیکل کا، سائنس اور بایولوجی کا، وہ انجینئر کا وہ سبق اور ماہر نہیں بنتا۔ ایک شخص کو اپنا علاج کروانا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا، کہتا میڈیکل کا میں خود ریسرچ کروں گا، تحقیق کروں گا، میں خود ڈاکٹری کروں گا اور پڑھوں گا، کتابیں لے کر آتا ہے اور پڑھتا ہے، پھر اپنا علاج خود کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ بیڈ پہ ہوگا یا قبر پہ ہوگا؟ آپ اس سے علاج کروائیں گے؟ اس کے لیے تو ڈاکٹری میڈیکل کا PhD کرنا ہوگا، اساتذہ کے پاس جانا ہوگا، ٹیچر کے پاس جانا ہوگا اور پرنسپل کے پاس جانا ہوگا، جو ماہر کار ہیں ان کے پاس آپ کو جا کر سبق اور سبجیکٹ حاصل کرنا ہوگا۔ اب وہ اس طرح کے پروپیگنڈا کرتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، عمار تجھے باغی گروہ قتل کریں گے اور وہ گروہ جو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ اب اس سے کیا مطلب؟ امیر معاویہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ جہنم کی طرف دعوت دے رہے۔ بھئی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے واضح لکھا ہے، خوارج ٹولے نے قتل کیا ہے۔ میں نے بتلایا امیر معاویہ کا لشکر ایک طرف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ایک طرف، آج صلح ہونے والی تھی، دونوں قریب قریب آ گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے مشورہ کیا اور کہا کہ آج ہوتے ہی، رات ختم ہوتے ہی صبح ایک قاری اپنے قاصد کو کہا یہ صلح کی بات لے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغام کہہ دینا، اور حضرت علی بھی وہاں سے تیار ہو گئے تھے۔ لیکن بیچ میں عبداللہ بن سبا یہودی النسل، اس نے دیکھا جس نے حضرت عثمان کو شہید کروایا تھا، 600 مصر سے بلوائی کافر لے کر آئے تھے اور مصر کا گھیراؤ کیا تھا، وہ آئے، اس نے دیکھا کہ اگر یہ دونوں صلح کر لی تو پھر خون عثمان کا بدلہ تو ہم سے لے لیا جائے گا، ہم تو اس کے اندر ملوث ہیں، ان کے درمیان صلح نہ ہو۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے ٹولوں کو بلوایا، آدھا ٹولہ ادھر بھیجا، آدھا ادھر بھیجا۔ یہی ٹولہ خوارج ہے، یہی ٹولہ خوارج ہے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں یہاں سے تیر برسایا، انہوں نے وہاں سے تیر برسایا۔ علی کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ معاویہ کے لشکروں نے تیر برسایا، پھر معاویہ کے لشکر کے لوگوں نے کہا کہ حضرت علی کی جماعت نے ہم پر تیر برسایا۔ اب یہ گمسان کی جنگ ہو گئی جس میں صحابہ شہید ہوئے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ باغی گروہ یہ تھا، باغی گروہ یہ خوارج تھا۔ ابن حجر عسقلانی اس دور کے، اور یہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں، اس دور سے زیادہ ہم تو اس دور میں تھے بھی نہیں۔
اس دور میں جو لوگ تھے وہ سمجھتے ہیں نا اس باتوں کو قریب سے. کہتے ہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے، جہنم کی طرف ہے نا، یہ خوارج ہی تو تھے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر وہ بیان کرتے تھے، خوارج کونے سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا. اب عام بندہ یہاں جو انجینئر کا ٹاؤ بیٹھا ہوتا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ بھائی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، حضرت علی کیوں اس کو منع کر رہے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے بھائی. اب کوئی بولے گا بھائی اس کو کیوں بٹھا رہے ہو، وہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے. آیت نہیں پڑھ رہا، ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو وہ انکار کر رہا ہے. وہ کہنا چاہ رہا حاکم وقت کی بات نہیں مانیں گے، حاکم وقت کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، ہم فیصلہ مانیں گے، حکم مانیں گے، صرف اللہ کا مانیں گے. بھائی اللہ کوئی اوپر سے اتر کے آئے گا تمہیں بتانے کے لیے؟ اللہ نے تو اوپر سے اتارا نا قرآن پاک کو. اور پھر اولو الامر قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا اولو الامر جو امر والے، حکم کرنے والے، حاکمین ہیں اور نائبین ہیں، جانشین ہیں، وہی تو تمہیں بتائیں گے اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم ہے کیا. تو یہ خوارج ٹولہ ہے اور کہتے ہیں جہنم کی طرف، تو یہی خوارج جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. پھر دوسرا اعتراض اس کی طرف سے ہوتا ہے، دوسرا اعتراض عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا. دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ ممبر پر بٹھا کر امیر معاویہ نے حضرت علی کو گالیاں دلوائی. مسلم شریف حدیث میں لکھا ہے، لاؤ نا وہ حدیث، ہمیں بھی دکھاؤ نا. بخاری میں کتنی حدیث ہے، آؤ نا ذرا. وہ اردو باتیں ہیں، اردو چیپٹر اور اردو اس کی انجینئر کی باتیں جو نہ اس نے بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ترمذی پڑھی، نہ سنن ابن ماجہ پڑھی، نہ صحاح ستہ کی کتابیں پڑھی. اگر پڑھی ہے تو کس سے پڑھی؟ اب ایک شخص کہنے لگا کہ ہمیں تو انجینئر نے بہت اچھا راستہ دکھایا ہے کہ بھئی یہ خود پڑھو، دین خود پڑھو، خود سمجھو، خود سیدھا راستہ تلاش کرو. تو بہت اچھا ہوتا. نبی علیہ السلام محنت ہی نہ کرتے، 23 سالہ دور نبی علیہ السلام نہ مکہ میں جاتے، نہ مدینے میں جاتے، نہ شام، نہ عراق، کسی کو بیچتے ہی نہیں پھر نبی علیہ السلام. پھر خلفائے راشدین نے اتنی محنت کی ہوئی، بس قرآن چھپا ہوا دے دیتے، حدیث چھپی ہوئی دے دیتے، بس اس کو پڑھو اور سمجھ جاؤ. اتنا آسان نہیں ہے قرآن پاک کو سمجھنا. پڑھنا آسان ہے، 4 سال کا بچہ آپ کو حافظ نظر آ جائے گا، لیکن 40 سال کا ہوگا کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا میں نے قرآن پاک کو پورا سمجھ لیا ہے. قرآن پاک کو سمجھنا آسان نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ قرآن میں کہتا ہے قرآن کو ہم نے آسان بنایا پڑھنے کے لیے، لیکن سمجھنے کے لیے پوری زندگی ختم ہو جائے، عمر نوح بھی تمہیں نصیب ہو جائے، قیامت کی صبح تک تم قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکو گے جس طرح اس کو سمجھنے کا حق ہے. سورہ بقرہ پڑھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2.5 سال کا عرصہ لگا ہے، 2.5 سال کا، 2.5 سال میں حفظ قرآن ہو جاتا ہے. تو یہ انجینئر مرزا علی کی بکواسات ہے. میں نے بتلایا کہ آپ صرف 10 دن اس کو سنیں گے، صحابہ کے خلاف باتیں کریں گے، اہل بیت کے خلاف دشمنی آپ کے قلب و دل کے اندر موزن ہو جائے گا کہ یہ صحابہ اہل بیت ایسے لوگ تھے. کہا مسلم شریف حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی حضرت امیر معاویہ ممبر پہ بٹھا کے امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دلوایا کرتے تھے. ہم نے کہا گالی کہاں، کون سی گالی، ذرا گالی بتلاؤ. کہا وہ چھپائے ہوئے، وہ گالی چھپی ہوئی ہے. کہا ممبر پر اگر میں ایک بات کر رہا ہوں 10 بندے سن رہے ہیں وہ بات، تو وہ بات موجود نہیں ہے تمہارے پاس، وہ گالی موجود نہیں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی گالی دلوایا کرتے تھے. آگے ایک بات لکھی ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے امیر معاویہ نے یہ فرمایا تھا کہ تم وہاں چلے گئے تھے اور تمہارا موقف میرے حق پہ نہیں تھا، تمہارا موقف ان کے حق پہ چلا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ایسے تو دوستوں میں بھی ملاقات پہ ہو جاتی ہے، یار تم ان کی طرف سے آ گئے تھے باتیں کرنے کے لیے، تو اس میں کون سی غلط بات ہو گئی. اگر گالی دے رہے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیوں کی تھی؟ امیر معاویہ کو تم آج کی پیداوار زیادہ سمجھ رہے ہو یا حضرت حسن نے زیادہ سمجھا تھا، حضرت حسین نے زیادہ سمجھا تھا، اہل بیت کے لوگوں نے زیادہ سمجھا تھا، علی المرتضیٰ شیر خدا نے زیادہ سمجھا تھا؟ نہج البلاغہ میری کتاب نہیں، میرے مذہب کی کتاب نہیں، اہل سنت والجماعت کی کتاب نہیں، اہل تشیع کی کتاب ہے. نہج البلاغہ نام یاد رکھیں، خطبہ علی موجود ہے. حضرت علی نے فرمایا ان ربنا واحد و ان نبینا واحد و ان دیننا واحد و ان دعوتنا فی الاسلام واحدہ، کہ میرا اور معاویہ کا رب ایک، میرا اور معاویہ کا دین اسلام ایک، میرا اور معاویہ کا نبی ایک،
میرا اور معاویہ کا دین اسلام میں پیغام، کاس، دستور، منشور وہ ایک ہے، ہم جدا نہیں ہیں۔ کسی کو خلاف دے گا بات کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا تھا۔ پھر بیعت کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سن 41 ہجری کو بیعت فرما رہے، کوفہ کی جامع مسجد پہ احترام ساتھ حضرت معاویہ کو بلوایا ملک شام سے اور بٹھایا اور کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ سن 41 ہجری کو 10 سال حضرت حسن زندہ رہے، اس کے بعد 10 سال میں کبھی بھی مخالفت پر نہیں آیا کہ ہم نے صلح کر لی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی، ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات کی پیداوار کہتے ہیں یہ ضعیف بات ہے، صلح کی ضعیف بات ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بینہ فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے یہ 2 نواسے، میرے 2 بیٹے حسن حسین، یہ آئیں گے 2 مسلمانوں کے گروہ کے درمیان، جماعت کے درمیان صلح کروائیں گے۔ ابا سے اختلاف ہوا، بابا سے اختلاف ہوا، چاچا سے صلح کروانے والے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اصول کافی کے اندر لکھا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، اشارے سے کہا کہ ہاں بیعت کرو، فبایع فإنہ امامی، آپ بھی بیعت کیجئے ان کے ہاتھ پر، اور یہ میرا بھی امام ہے، آپ کا بھی امام ہوگا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری کتاب نہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو یہ ممبر پر گالی حضرت حسن کو نظر نہیں آیا، حضرت حسین کو نظر نہیں آیا، وہ گالی ہے کیا، ذرا ہمیں بھی دکھائے نا۔ وہ تو موقف کی بات کی تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس طرح کے باتیں اور پروپیگنڈا، کہتے ہیں فلسطین سے متعلق باتیں کر رہا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں باتیں، کہا فلسطین سے تم کیا کرو گے، مسلمانوں کو کہنا تم کیا کرو گے، تمہارے پاس ہے کیا، ان کے پاس تو جدید ہتھیار ہیں، ان کے پاس توپ ہے، میزائل ہے، سب کچھ ہے موجود، تمہارے پاس پتھر ہے، تلوار ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور پھر حضرت خالد کا نام لے رہے ہیں، ابھی تم جانتے کیوں خالد کو؟ کہا کہ خالد بن ولید بھی اگر ہزاروں تلواروں کے ساتھ آ جائے اور ایک کلاشن کوف والا سامنے کھڑا ہو تو وہ 1000 تلوار والا نیست و نابود نہیں ہو جائے گا، اس کے پاس تو کلاشن کوف موجود ہے، وہ تو سب کو ملیا میٹ کر دے گا۔ ہم نے کہا بابا یہ خالد بن ولید کے لوگ جانتے ہیں کہ تیرے کلاشن کوف میں کتنی گولیاں ہوگی، 30 گولیاں ہوگی، 30 بندے ہم بیت المقدس کی حرمت کے لیے جان دے دیں گے، 30 کے بعد پھر باقی جو باہر نکلیں گے تیرے کو تتر بتر کر کے رکھ دیں گے، 30 کے بعد 30 جان دے دیں گے، اس کے بعد پھر اس کی خیر نہیں ہوگی جس کے پاس کلاشن کوف ہے۔ تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اس طرح کی باتیں اتنی دشمنیاں پیدا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ شکر کرو میں اس دور میں نہیں تھا، امیر معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ، اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں ان کے خلاف تلوار اٹھاتا، ان کے خلاف میں تلوار اٹھاتا۔ مسلمانوں دیکھو نا یہ کیا کہہ رہا ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے نہیں چھوڑا، وہاں اس نے باغیہ کہا ہے جنگ جمل کے اندر، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس اس دور میں ہوتا تو میں تلوار اٹھاتا حضرت معاویہ حضرت مغیرہ کے خلاف۔ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ زبان بند رکھو، اگر شکر کرو اللہ نے تمہیں اس دور میں پیدا نہیں کیا کہ تمہاری تلواریں، تمہارے ہاتھ اس دور سے محفوظ ہیں، لہٰذا اب اس دور میں اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھو، گندہ نہیں کرو۔ اگر اللہ نے اس دور میں تلواروں سے ہمیں محفوظ رکھا ہے تو اس دور میں اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھو۔ بس آخر میں یہی جملہ ہے جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، فضل ازدانی، آیت قرآنی، کتب ربانی، غوث سمدانی، چہرہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ، کاش ان کے دل و دماغ پہ یہ بات آئے۔ حضرت بڑی عقیدت سے کہنے لگے کاش میں ایسی جگہ میں بیٹھا رہوں اور اس سامنے سے امیر معاویہ کا لشکر گزر رہا ہو، اور گھوڑوں سے جو گرد و غبار اٹھے، مٹی اٹھے، وہ مٹی میرے چہرے پر، میرے جسم پر لگے، میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیران پیر، ولیوں کے ولی، جنہوں نے اپنے بارے میں ایک دفعہ کشف کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کیا مقام دیا ہے، تو انہوں نے عالم کشف میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میرا سر ہے اور سر کے اوپر صحابیت کے قدم ہیں، صحابیت کے قدم ہیں، یعنی ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ پیران پیر کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہ پیران پیر عقیدت کے کیسے جملے کہہ رہے ہیں
کہ وہ مٹی میرے جسم پر، میرے چہرے پر لگ جائے، میں اس کو نجات کا ذریعہ سمجھوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں، آج یہی انجینئر پھر بکتا ہے آگے اور کہتا ہے کہ امام بخاری بڑے، امام اعظم ابو حنیفہ بڑے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت بعد کی پیداوار ہے، بہت بعد پیدا ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تم کیا لے کر آ رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ سن 194 ہجری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 150 ہجری کو دنیا سے جا رہے ہیں۔ 70-80 کے دہانے پہ ان کی پیدائش ہے اور انتقال ان کا 150 ہجری کے اندر ہے، اور 17 صحابہ سے انہوں نے ہاتھ ملا کر حدیثیں سیکھی ہے۔ ہاتھ کا ملانا اتنا قرب اور تعلق ہے کہ زمانہ دیکھیں، 17 صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے حدیثیں سیکھ رہے ہیں۔ 110 ہجری تک صحابی رسول موجود تھے۔ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی تھی، ان کا نام بخاری کے اندر نہیں ہے۔ ہم نے کہا امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے، تو امام شافعی کی روایات دکھاؤ نا بخاری کے اندر۔ ایک حدیث بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا امام بخاری اپنے استاذ کے دشمن تھے؟ ان کا نام نہیں لیا، ان کے نام پر کوئی حدیث نہیں لائی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیا، ہم نے کہا امام بخاری شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ پہلی حدیث آپ جا کے اٹھائیں بخاری شریف کے اندر، انما الاعمال بالنیات، اس کے اندر جو روایات ہے، جو راوی بیان کرتا ہے، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے۔ اب یہ جو سلسلہ روات ہے، ان میں ایک نام آتا ہے حمیدی۔ حمیدی، یہ حمیدی جو ہے، حمیدی عبداللہ بن زبیر المکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاگرد ہے عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، اور عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی یہ شاگرد ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہے۔ تو آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، پھر اس کے شاگرد، پھر اس کے شاگرد، پھر اس کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تم کہاں تک کھنگالو گے؟ حدیث کی کتابوں کو کہاں تک دیکھو گے؟ تو یہ صرف اردو کے 2 سطریں 2 لائنیں پڑھ کے تم ائمہ کرام پر اعتراضات کرو، صحابہ اہل بیت پر تبرہ بازی کرو، یہ وہی کرے گا جو انجینئر مرزا علی کا ٹاؤ ہوگا۔ اور انجینئر مرزا علی کہیں بھی اس کے پیچھے کوئی محدث نظر نہیں آئے گا، کوئی مفسر نظر نہیں آئے گا، کوئی مفتی نظر نہیں آئے گا، کوئی عالم دین نظر نہیں آئے گا جس سے اس نے کوئی سبق حاصل کیا ہو۔ یہ کہتا ہے خود پڑھو۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ آپ جملہ دیکھیں، قرآن سیکھے، یہ نہیں فرمایا گھر پہ قرآن رکھا ہے پڑھتے جاؤ، قرآن رکھا ہے پڑھتے جاؤ۔ ایک شخص میں نے بتلایا، وہ سورہ کافرون سنا رہا تھا مجھے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، ولا کو بھی لا کو چھوڑ دیا، اتنا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے، اے کافرو تم جس کی پوجا کرتے ہو میں بھی اس کی پوجا کرتا ہوں، یعنی ہم بتوں کی عبادت کریں گے۔ وہ اس طرح کے جملے لا کو نہ کھینچنا، معنی غلط کہ ہم بھی عبادت کرتے، میں بھی ضرور بضرور عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اور اگر لا کو ہی ہٹا دیا تو معنی اور غلط ہو جائے گا، لا تو نفی کا معنی ہے، وہاں اس بات کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کو سیکھنا ہے، صحابہ نے نبی سے قرآن کریم سیکھا ہے، اور نبی ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے بذریعہ جبریل کے سیکھے ہیں۔ ما انا بقاری، نبی نے اسی لیے تو فرمایا تھا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے دوبارہ پڑھاؤ۔ اس کے بعد جبریل نے دوبارہ بتلایا، نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی۔ تو یہ تو پڑھنا پہلے تعلق ہے، سیکھنے کا تعلق ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھنا پھر سکھانا۔ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ نہیں، خود سیکھو، خود پڑھو۔ اور یہ بھی مزے کی بات ہے، اس کی باتیں، اس کے بیانات اور پیغامات، اس کی ویڈیو روے ٹی وی والے چلاتے ہیں، اور روے ٹی وی والے وہ قادیانی ہیں۔ تو قادیانی ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، علی المرتضیٰ کے خلاف۔
شان اہل بیت کے خلاف اور امیر معاویہ رضی اللہ نبی کی بیویوں سے متعلق کوئی ایسی بات کرے گا تو سمجھ لو وہ قادیانی نواز ہی ہے۔ تو یہ انجینئر مرزا علی کی بکواسات ہیں اور خرافات ہیں۔ قرآن حدیث الحمدللہ صحابہ و اہل بیت کی عظمت کے ترانے سناتا ہے۔ اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ معزن رکھیں اور محبت سے لبریز رکھیں۔ صحابہ و اہل بیت کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ قرآن پہلی کہہ دیا رحماء بینہم، اللہ نے تو جانتا ہے نا جنگ صفین بھی ہوگی، جنگ جمل بھی ہوگی، یا آپس میں اختلافات اور رنجشیں بھی ہوگی، اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، اب کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا امیر معاویہ کی شان زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ تو عبداللہ ابن مبارک بہت غصہ ہو گئے، کہا کیا کمپیئر کر رہے ہو؟ وہ صحابی یہ تابی، وہ سورج یہ چراغ، تم کیا کمپیئر کر رہے ہو، کیا موازنہ کر رہے ہو؟ پھر تڑپ کے ایک جملہ کہا، یاد رکھنا امیر معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہے اور اس گھوڑے کی ناک پہ کوئی مٹی گرد و غبار بھی چلی گئی نا، اس مٹی کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ حضرت یہ کون سی بات ہے، مٹی ناک پہ اور پھر گھوڑے کی اس کے برابر بھی؟ کہا نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام سانس مبارک لے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے ناک مبارک سے سانس باہر نکل رہا ہے، منہ سے نکل رہا ہے، وہ سانس مبارک ہواؤں میں کنورٹ ہو رہی ہے، پھر وہ مبارک ہوائیں چلتے ہوئے مٹی سے ٹچ ہو رہی ہے، پھر وہ مٹی بھی پاکیزہ، پھر وہ مٹی جس گھوڑے کے ناک پہ چلی گئی وہ بھی پاکیزہ۔ تو پتہ چلا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ دور میں تھے، اور عمر بن عبدالعزیز لاکھ بھی ہو جائے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، وہ صحابی رسول ہے، کس چیز سے تم کمپیئر کر رہے ہو؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں شیر و شکر یہ رہے ہیں۔ یہ صرف ایسی بات کے لوگ ہیں جو یہ خرافات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، نفس دنیا سے زیادہ حکمرانی کرنے والے۔ آج بھی ملک شام میں دمشق کے باب الصغیر میں ان کی مزار شریف موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اعلانات جو پانی کی بندش سے متعلق پہلے بھی بات چل رہی تھی، اور یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، بڑے ناسور قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پانی والے رات کو پانی والے وقتوں پہ وہ لائٹ بند کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر ایسے ہی ہم پریشان ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے آپ نکلیں، آپ کو نہیں کہ آپ ڈنڈے بازی کریں، آپ پتھراؤ کریں۔ ایک سمجھدار اور سنجیدہ انسان ہوتا ہے، وہ آگے آگے ہم سب کی رکھوالی کرتا ہے، مانیٹری کرتا ہے، وہ آگے بات کرے گا، لیکن کم از کم ہمیں تو ساتھ تو جانا چاہیے۔ 100 بندے بھی چلے جائیں لیکن ہوتا ہی وہ سارے بچے ہوتے ہیں۔ بھئی ہمارا معاملہ ہے، ہمارے علاقے کا معاملہ ہے، مسئلہ ہے۔ پانی اس دن اس رات کو وہ لوگ لائٹ بند کرتے ہیں جس رات پانی آنا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی شرارت ہے اور فرعونیت اور دجالیت اور لاقانونیت وہ دکھا رہے ہیں، لیکن وہ بڑے پاورفل ہیں، ہمیں لگتا ہے بڑے پاورفل، کیونکہ یہاں اتنی سیاسی جماعتیں اور پارٹیاں ہیں، ان سے کچھ بات ہی نہیں ہو رہی، مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ تو پتہ چلا ان پارٹیوں کے بھی باپ بیٹھے ہیں وہاں پر، تو ان کے ساتھ جانے سے مسئلہ حل ہوگا۔ صرف یہاں بیٹھ کر یا علاقوں میں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر کے ایک دوسرے کو سنا کے غصے کا اظہار کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ توانائی یہاں ضائع نہ کرے، اس ہمت کو یہاں ضائع نہ کرے۔ جو ٹائم ہے، جو 4 یا 5 بجے آج شام کو نکلنا ہے یا کل شام کو، آپ یہاں پر ضیاء بھائی سے رابطہ کریں، ناصر بھائی سے رابطہ کریں، جو اس کام کے لیے آگے نکل لیں تو کم از کم ان کے دست بازو بنیں اور جا کر اس مسئلے کو جہاں سے حل ہونا ہے وہاں پر وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس احتجاج میں اللہ تعالی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ مسجد کا کچھ کام جو ابھی آپ کے سامنے ہوا ہے، وہ لائن وغیرہ میٹھا پانی کا ڈلوایا تو اس کے لیے موٹر کی اشد ضرورت ہے۔ ابھی میری بات اگر باہر کی طرف پہنچ رہی ہے، جنہوں نے کسی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور وہ ایصال ثواب کے لیے کچھ لگانا چاہتے ہیں، تو ان تک اگر بات پہنچ رہی ہے، یہ بہت بڑا کار خیر ہوگا، چاہ کہ پانی وہاں سے نکالا جائے گا اور سب نمازی وضو کریں گے اور بہت بڑا ایک ثواب اور ذخیرہ ہوگا۔ تقریباً 40 سے 50 فوائد اس کے اندر موجود ہے جو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ کرتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے، قبر کی زندگی میں اللہ خوشیاں نصیب فرماتا ہے، موت اور بری موت سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت برکات و سکنات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں لگانے پر لگائے ہیں۔ پہلے صفحے میں جیسے میں پہلے بتلایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اللہ یہی فرما رہے جن کو میں نے دیا ہے وہ میرے راستے میں لگاتے ہیں، میرے راستے میں لگاتے ہیں۔ پھر ایک آیت پہ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ان لوگوں سے جو اپنے نفس کو اور اپنی جان کو اللہ کو دے دیتے ہیں، اللہ ان کو جنت دے گا۔ جان کو اور مال کو اللہ کے راستے میں، ہم یہاں جان نہیں مانگ رہے، مال مانگ رہے، اور خود لا کر وہ موٹر لگا دے۔ اگر ان کو اعتراض ہے پیسہ دینے پر، وہ کوشش کریں صدر صاحب سے اس متعلق بات کر لیں، اور جو بھی موٹر تقریباً 2 موٹر کی اشد ضرورت ہے، اور یہ انشاءاللہ کار خیر کے اندر ہی رہے گا، اپنے لیے نہیں تو مرحومین کے اصال ثواب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کے اندر ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔